الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، انسان کے اندر روحانی طور پر کئی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ بیماری ہوگی میں اس کی طرف نگاہ نہیں کروں گا، اور وہ شخص جو ہے لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر فی قلبہ، جس کے دل کے اندر مثقال ذرۃ، کہ جس کے دل کے اندر مثقال ذرہ یعنی ایک من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے بقدر بھی جو ہے وہ کبر ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کبر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ حقیقتاً تو اللہ رب العزت کی ذات تو مالک کائنات ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیوں کہا مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں؟ وہ اس لیے کہ اس دن اللہ رب العزت کے پاس ہی ملکیت تامہ ہوگی، اور کسی اور شخص کو ذرہ برابر جو ہے وہ تملیک حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جب انسان زندہ ہوتا ہے اور انسان معاملات چلا رہا ہوتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ملکیت دیتے ہیں۔ کسی کے پاس جائیداد ہوتی ہے، کسی کے پاس زمین ہوتی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی کے پاس محلات ہوتے ہیں، کسی کے پاس تجارت ہوتی ہے، کسی کے پاس باغات ہوتے ہیں، کسی کا مویشی ہوتے ہیں، مال اسباب ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکیت دی ہے، اور وہ ان چیزوں پہ تصرف کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جو دل چاہے کرے، اور اس کو خرچ کرے، اس کو ضائع کرے، جو کرنا ہے کرے۔ حقیقتاً مالک تو اللہ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر انسان کو مالک بنایا ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب انسان کو اللہ تعالیٰ مالک بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب اختیار دے دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے پاس کچھ چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ زندگی اور موت، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو حیات دینی ہے اللہ ہی نے دینی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت کسی کو حیات نہیں دے سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سارے ذرائع، وسائل، اسباب اختیار کر لیے، اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اپنے پاس رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موت کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کسی ایک کو موت دینا چاہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو موت نہیں دی جا سکتی۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں کسی کو زندگی دینا چاہیں اور اللہ دینا نہ چاہے تو اس کو زندگی نہیں دے سکتے۔ تو لہذا زندگی، موت یعنی حیات، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ ہی ہے جس نے حیات کو پیدا کیا ہے، موت کو پیدا کیا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیا، کسی انسان کو یہ طاقت نہیں دی ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق اپنے ذمے لیا ہے. نحن نرزقکم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے. وفی السماء رزقکم، کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کو رکھا ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں دیتے تو دنیا کے اندر کوئی انسان بھی جو ہے وہ پیٹ بھرا نہیں ہوتا، کسی کو رزق نہیں مل رہا ہوتا، سب جو ہے لوگ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے پاس رکھا ہے کہ یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں انسان جو ہے وہ کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے اور اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی. اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ نے عزت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذلت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت اپنے لیے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے رکھی ہے. يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ وہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ عزت کو تلاش کرتے ہیں. عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. تو جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت پوچھا یا اللہ کبھی آپ ہنستے بھی ہیں؟ اللہ نے کہا اس وقت ہنستا ہوں جب ساری دنیا کی قوتیں مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں اور میں دینا نہ چاہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں اس کو عزت مل جائے، اس کے لیے تو میں نے عزت نہیں لکھی. اسی طرح سے ساری دنیا کی قوتیں کسی کو مل کر ذلیل کرنا چاہیں تو میں اس کو ذلیل نہ کرنا چاہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو لہذا ناظرین وہ کہنا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو چاہے اللہ بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہے اللہ بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہے اللہ ذلت دیتا ہے. تو عزت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. دیکھیں کہ انسان پورے اسباب اختیار کرتا ہے، سارے اس اسباب عزت کے اختیار کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اسباب مل کر وہ جو عزت کے اسباب ذلت کے بن جاتے ہیں اور وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ساری جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہیں عزت کی، لیکن اس ساری ظاہری چیزوں کے اندر بھی وہ شخص جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے. اب وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھے پھر کہ بھئی اے اللہ میں نے تو سارا نظام سارے نقشے عزت کے بنائے تھے، یہ مجھے ذلت کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یہ اوپر سے فیصلہ ہوا ہے. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رزق، اور اللہ تعالیٰ نے عزت، اللہ تعالیٰ نے ذلت، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بناتا ہے، کسی کو ملک دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ بظاہر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نظام ایسا بن رہا ہے بس، لیکن یہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے. اب ناظرین یہ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو بادشاہ بھی ہوتا ہے نا، بادشاہ کہتے ہیں نا جو وہ بھی اپنے اختیارات کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. دنیا کے اندر سب سے طاقتور حکمران اس دور کے اندر جو طاقتور حکمران ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے. یہ امریکہ کا جب صدر بنتا ہے دیکھیں وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایک فائنینس منسٹر بنا دیتا ہے، ایک ڈیفینس منسٹر بنا دیتا ہے، ایک فارن منسٹر بنا دیتا ہے. یعنی وہ بھی اپنے کیا کرتا ہے، اختیارات کو تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. لیکن کچھ اختیارات وہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، اور وہ اختیارات کیا ہے کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. یعنی فوراً ریزائن کہ بھئی تم جو ہے وہ فارغ یہاں سے، یا کسی کا پورٹ فولیو چینج کر دیا. تو یہ اختیارات جو ہے وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے اختیارات کو تقسیم کرتا ہے. اور کیونکہ وہ انسان ہے تمام کے تمام اختیارات کو اپنے پاس رکھ کر نظام نہیں چلا سکتا. نظام کیسے چلائے گا؟ ایک شخص کیسے چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. وزیر اعظم
جس کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں، اردو میں کہتے ہیں وزیر اعظم۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اس وزیر اعظم یعنی بہت عظیم کی اس میں تفضیل ہے، آدم یعنی سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، اس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بھی کیا کرتا ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کو وزیر بناتا ہے۔ یہ وزیر مملکت ہیں، اور یہ یعنی ڈیفنس منسٹر ہیں، یعنی وزیر داخلہ ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی وزارتیں وہ بھی کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، لیکن اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے کچھ چیزوں کے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو سب چیزیں دیں، اولاد دی، جائیداد دی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسان کو۔ یہ سارا نظام اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کچھ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، اور اپنی صفات کا مظہر تو انسان کو بنا دیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ 99 صفاتی نام ہے اللہ رب العزت کے، تو ہر صفاتی نام کی جو صفت کا مظہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دیا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ کہتا ہے تم بھی رحمان بنو، رحیم بنو، تمہارے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے، تم بھی لوگوں پر رحم کرو۔ اللہ سخی ہے تو اللہ کہتا ہے تم بھی جو ہے وہ کیا کرو؟ سخاوت کرو۔ اللہ کریم ہے تو اللہ کہتا ہے تم بھی جو ہے کریمی کا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں غفار ہے تو اللہ کہتا ہے تم بھی درگزر سے کام لو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 99 صفاتی نام کا مظہر جو ہے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز پیدا کر دیں، وہ صفات رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی درجے ناپسند ہے، وہ ہے کبر۔ اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں، غرور۔ دیتے ہیں دو لفظ ہیں، کہتے ہیں یہ شخص بڑا مغرور ہے اور یہ شخص بڑا متکبر ہے۔ یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کے اندر بہت غرور ہے اور یہ بڑا متکبر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے لفظی معنی دیکھیں، غرور، غرر کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ غرور، دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ۔ تو مغرور، غرر سے اس شخص کو کہا جاتا ہے مغرور جو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر میرے پاس یہ اختیار ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ وزارت ہے، میرے پاس یہ صدارت ہے، میرے پاس یہ ماشاءاللہ جائیداد ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ بہت بڑی امپائر ہے، بزنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دھوکے میں انسان کو کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا انسان حسب نسب، کہ جی میں فلاں نسب کا آدمی ہوں، میرا جو ہے نسب ہے وہ بڑا اونچا نسب ہے۔ میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پہ، اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے۔ اور فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف تقوی کو حاصل ہے، جو تم میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اب ایک انسان ہے حسب نسب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، غرور، متکبر بن گیا، غرور، دھوکہ پڑ گیا، اس کو دھوکے میں آ گیا کہ بھئی میں تو اعلیٰ نسل کا آدمی ہوں، میری تو برادری بڑی اونچی ہے۔ تو اب حسب نسب، اسلام کے اندر کوئی حسب نسب نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ کے اعمال ہیں، اگر آپ کے اعمال بہتر ہیں اور آپ کے اندر صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، تو آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے محترم ہیں، اللہ کی نگاہ میں جو ہے آپ کی بڑی عزت ہے۔ لیکن اگر آپ بڑے اعلیٰ خاندان سے لیکن آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہیں، جو صفات اللہ کی نگاہ میں انسان کو اونچا کرتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کیا کرتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو حسب نسب، شکل صورت، کہ جی میں بڑا خوبصورت ہوں اور میں بڑی خوبصورت خاتون ہوں، میں بڑا خوبصورت وجیح مرد ہوں، اب اس میں آپ کبر میں مبتلا ہو گئے، آپ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اب آپ کو ہر معمولی شکل صورت کا آدمی جو ہے اس کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی آپ کے دل میں عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اور صرف ان کو دوستی بھی ان لوگوں سے کرنی ہے، تعلقات بھی ان لوگوں سے بناتے ہیں جو خوبصورت ہوں، جو شکل صورت کے اچھے ہوں۔ جو شکل صورت کے اچھی نہیں ہے تو لوگ ان سے کہتے ہیں نہیں یار
اس سے بات کرنا بیکار ہے، اس سے دوستی کرنا بیکار ہے، اس سے تو ہاتھ ملانا بیکار ہے، اس کی شکل دیکھو، فوراً کہتے ہیں یار تم اپنی شکل دیکھو۔ تو لہذا یہ شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ اب شکل صورت پہ کس بات کا ناد ہے کہ یہ تو آپ کا کوئی اختیار کردہ وصف تو نہیں ہے، آپ کی اختیار کردہ کوئی صفت تو نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو لہذا اس پر غرور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے مال آ گیا، بس اب جو ہے غریب رشتہ داروں کو، غریب دوستوں کو بھول گئے، اور جو ہے غریبوں کو، انسانوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی مال ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عہدہ مل گیا، کوئی وزارت مل گئی، کوئی صدارت مل گئی، اسی طریقے سے آپ جو ہے کسی فوج کے اندر کیپٹن، جنرل، میجر ہو گئے، کرنل ہو گئے، اسی طرح کمشنر ہو گئے، اور کوئی عہدہ مل گیا تو بس اس کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ کئی چیزیں ہیں۔ علم، بہت سارے حضور نے فرمایا کہ علماء جن کا علم جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، قرآن پڑھتے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہ ریاکار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے علم کو بیچنے والے ہیں۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس علم ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل کیا کہ آپ کو علم سے نواز دیا۔ اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو یار یہ تو جاہل آدمی ہے، یہ تو بالکل ان پڑھ آدمی ہے، اور یہ جو ہے کسی کے پاس اگر کسی ڈگری ہے کسی اعلیٰ یونیورسٹی کی تو وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو بیکار ہے، میں ہوں، میرے پاس ہے یہ فضیلت۔ تو لہذا یہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ غرور ہو گیا نا، یہ غرور کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں کبر ہے۔ کبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، کبیر کہتے ہیں، اس کا مادہ ہے کبر یکبرو، کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، کبریائی۔ تو سب سے بڑی ذات تو وہ اللہ کی ہے۔ جب ہم ہر نماز میں، تکبیر میں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کے اندر جو گناہ ہے، دیکھیں شرک تو جو ہے وہ کفر ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، جو مشرک ہوتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کے اندر لوگوں کو، چیزوں کو اور اشیاء کو شامل کرتا ہے، اللہ کی طاقت اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے روحانی قلبی جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ کبر ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کبر کرتے ہیں، جو شیخیاں مارتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کبر جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیے یہ شیطان کیا تھا؟ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، سب کچھ تھا، اس کے پاس ساری جو چیزیں شرافت کی ہوتی ہیں، عزت کی ہوتی ہیں، ساری اس کے پاس تھیں۔ تو آتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب فرشتے کو کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر کس نے؟ شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں؟ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب شیطان سے کہا گیا کہ بھئی تو کیوں نہیں سجدہ کرتا آدم کو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو لہذا میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو لہذا ناظرین یہ انسان عظمتوں کی بلندیوں سے جو ہے پستی اور ذلت کی جو ہے وہ انتہائی درجے جو پستی ہوتی ہے اس کے اندر گر جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف کبر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں نا، حکمران، اصل حکمران، دو وصف پیدا کر لے ہر شخص، اور حاکم خاص طور پہ، ایک کیا ہے؟ اپنے اندر عاجزی انکساری کو پیدا کر لے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سادگی کو پیدا کر لے۔ یہ دو چیزیں پیدا کر لے، وہ صحیح معنوں پہ حاکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت دیتا ہے، حقیقی عزت دیتا ہے۔
عاجزی اور انکساری۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی سواری ہمارے پاس ہوتی ہے، اچھا جوتا پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اچھا لباس پہن کے اچھی سواری میں ہو، اچھی گاڑی تم چلا رہے ہو، تو تم جو ہے وہ جن کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، جو غریب ہیں، جن کے پاس سواری نہیں ہے، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو۔ تم بڑی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہو، پیدل چلنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ تم محل کے اندر رہتے ہو، جھوپڑی کے اندر رہنے والے شخص کو تم انسان حقارت سے دیکھتے ہو۔ تو لہذا کہا یہ ہے تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بات ناپسند ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو سادگی ہے، عاجزی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، سادگی، عاجزی، انکساری۔ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو سادگی اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک اونچا مقام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اسوہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک رول ماڈل بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو نرم نرم بستروں پر سوئیں اور بڑے بڑے تخت اور جو ہے گدوں پر یہ بیٹھیں، ان کی مسند ہو، اور آپ جو ہے یہ کھجور کے چھال کے ایک بستر کے اوپر آپ سو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی بڑے مسند ان کو مبارک ہوں، میرے لیے تو یہی ہے کہ مجھے جس دن کھانے کو ملے اس دن میں کھا کر شکر ادا کروں، اور جس دن نہ ملے اس دن میں صبر کروں۔ تو لہذا ناظرین، پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کیسر و کسریٰ کے جو خزانے تھے ان کو حضور کے ڈھیروں میں اور حضور کے غلاموں کے جو ہے قدموں میں لا کے پھینک دیا۔ پھر یہ خلفائے راشدین نے ایک مثالی جو ہے وہ طرز حکومت قائم کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہے۔ دیکھیں، تواضع اور اکرام میں فرق ہے۔ تواضع کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک دفعہ غالباً حضرت تھانوی کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم دین، تو ایک مسلم لیگ کے ایک رہنما آ گئے اور ان کا تعلق کانگریس سے تھا۔ تو وہ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے اور بڑا ان کا اکرام کیا کھڑے ہو کر، اور بڑی عزت دی، اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو وہ صاحب بھی جو ہے وہ مل ملا کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس دنیا دار آدمی کا آپ نے اکرام کیا، دنیا دار آدمی کو آپ نے عزت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا دار آدمی کو جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے۔ تو اللہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس علی منازلہم، کہ تم جو ہے لوگوں کا اکرام کرو ان کے مرتبے کے مطابق۔ اکرموا، کہ من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ جس نے دنیا دار کی تواضع کی، دیکھیں تواضع اور اکرام میں کیا فرق؟ کہا کہ تواضع جو ہوتا ہے کہ اکرام ظاہری طور پر انسان کرتا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی ہے، اس کا آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو آپ عزت دیں، لیکن دل سے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اوہو ساری چیزیں اس کو مل گئی ہیں، میں بڑا محروم ہو گیا ہوں، جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور تواضع کیا ہے؟ تواضع دل کی کیفیت کا نام ہے کہ آپ دل سے ان چیزوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ کی للچائی ہوئی نگاہیں ہیں اس کی طرف، تو اکرام کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنی وجاہت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی جو ہے وہ اپنے مقام اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے، تو انسان کو جو ہے اس معاشرے میں جہاں پر جو ہے لوگ علماء کی اور اہل علم کی توہین کرتے ہوں، جہاں پر ان کی تنقیص ہوتی ہو، تو وہاں پہ اپنے وقار کا خیال رکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ اپنی عزت کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ تکبر میں شامل نہیں ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ جو کبر ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔